میری شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی تھی۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اسی لیے میں بھی خوش تھی، کیونکہ اگر دولت ہو تو زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ویسے زندگی آسان نہیں ہے، یہ تو ایک سزا ہے جس کو ہم کاٹنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری زندگی واقعی سزا بن جائے گی، کیونکہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس حیات تھی اور کافی بوڑھی تھی، بہت ہی دقیانوسی خیالات کی مالک تھی۔ وہ بھی کیا کرتی، ان کو پڑھایا نہیں گیا اور ہمیشہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہی رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے اپنے ساتھ کچھ کیا ہے کیونکہ یہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ آج کل تو بڑے بڑے طریقے آ گئے ہیں، لڑکیاں خود ہی بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں۔ پہلے تو ایسے کاموں کے لیے بڑے بوڑھوں سے پوچھا جاتا تھا، اب تو خود ہی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں اور بچے پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے بھی بچوں کی خواہش ہے، اور پھر میرے کون سے 3-4 بچے ہیں جو میں اس طرح کا کوئی کام کروں گی۔ میرا تو پہلا بچہ ہوگا اور میں بھی ماں بننا چاہتی ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھ پر ہی الزام لگایا۔ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ امی کی باتوں سے تمہیں دکھ پہنچا ہے، لیکن میں بھی کیا کروں، دیکھو جو بھی ہے بس چھوڑ دو، ہمیں بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ بس چھوڑ دیں، اور بچوں کی ضرورت کیوں نہیں ہے، ہمیں بچے پیدا کرنے ہیں، نہیں تو دنیا ہمیں جینے نہیں دے گی۔ اس نے کہا کہ ہم نے بچے دنیا کے لیے پیدا کرنے ہیں یا اپنے لیے؟ میں نے کہا ایک ہی بات ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا، اس نے کہا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کا بھی چیک اپ کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں چیک اپ نہیں کرواؤں گا۔ میرا شوہر اس طرح کا نہیں تھا جو اس طرح کی باتوں پر واویلا کرتا کہ نہیں، مرد تو ہمیشہ جوان رہتا ہے، مرد میں بھی بھلا کوئی نقص ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ڈر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کی انا نہیں تھی بلکہ ایک ڈر تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر میری بیوی ہو، میری ہم سفر ہو تو بس یہاں سے چلو، مجھے یوں سرے بازار رسوا نہ کرو۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ جب ہم گھر آ گئے تب بھی میرا شوہر کچھ نہیں بولا۔ پھر ایک دن میری ساس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ کیسی عورت لے آئے ہو، نہ بچے پیدا کرتی ہے، نہ شکل کی اتنی زیادہ اچھی ہے، میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے لڑکی بھی دیکھ لی اور لڑکی کی ماں کو گھر بھی بلا لیا کہ میں تو اٹھ کے کہیں جا نہیں سکتی، میری ٹانگوں میں درد رہتا ہے، لیکن تمہاری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے ٹارچر کر رہا ہے۔ ابھی میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور میری ساس میری شوہر کی دوسری شادی کرنے کی تیاریوں میں بھی لگ گئی تھی۔ میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں بے ہوش ہو گئی، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور جب شوہر نے لے کر آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا سر پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں میری وجہ سے، پر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں ہوں، دراصل میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی اولاد پیدا نہیں کر سکتا، میں نامرد ہوں۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اسی لیے وہاں پہ ٹیسٹ نہیں کروا رہا تھا، یہ بات سب کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں ہی تمہیں بتا دوں، تمہیں ہارا تو جاننے کا حق ہے، تمہیں جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں میری وجہ سے سننے کو مل رہی ہیں۔ میرے شوہر نے رونا شروع کر دیا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ، ویسے عورتوں میں کتنی ہمت ہوتی ہے، جب مرد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو وہ اس کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لیتا ہے، یا اگر دوسری شادی نہیں بھی کرتا تو دن رات اسے تانے دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب عورت کو پتہ چلتا ہے کہ مرد کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی بلکہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیتی ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب بھی میری ساس مجھے باتیں سناتی ہے
بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ان کے ایک بھتیجے کی شادی ہمارے ساتھ ہوئی تھی اور انہوں نے 3 سال میں 2 بچے پیدا کر لیے تھے کہ ہماری شادی ہوئے تیسرا سال تھا اور ابھی تک ہم نے ایک بھی بچہ پیدا نہیں کیا تھا۔ مجھے تو پتہ تھا کہ امید کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اس لیے میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا ہے اپنی ماں کو بھی بتا دیں، میں آپ کی بیوی ہوں، وہ تو آپ کی ماں ہے، زیادہ سمجھے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں سمجھے گی، وہ یہ سب جان کے بھی الزام تم پہ ہی لگائے گی۔ وہ کہے گی کہ تم آئی ہو تو تمہاری وجہ سے میں نامرد ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس ان کے لیے وہی ہوتا ہے جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اور جو ان کو بہتر لگتا ہے، اسی لیے ان کو بتانے کا فائدہ نہیں۔ بس جو بھی بولتی ہیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ تم میری بیوی ہو، میں نے تمہارا خیال رکھنا ہے، تم پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس دن تو امی نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، نہیں تو امی اکیلی رہ جائیں گی اور اس عمر میں کہاں جائیں گی۔ آپ کا بھائی تو دوسرے ملک میں ہوتا ہے اور بہن کی بھی شادی ہو چکی ہے، ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم کتنی اچھی عورت ہو اور تمہارے نصیب میں کتنے دکھ آ گئے ہیں، وہ بھی میری وجہ سے۔ میں نے کہا کہ دکھ ہے، لیکن آپ جیسے ہم سفر بھی تو آیا جس کو کم سے کم میرا احساس تو ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی خوش تھے، ہماری شادی بہت اچھی جا رہی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے، محبت بھری باتیں کرتے۔ وہ کہتا کہ اگر بچے ہوتے تو ہمیں یوں ساتھ نہ بیٹھنے دیتے، ہم ایک دوسرے کے پاس آنے لگتے تو بچے رونا شروع کر دیتے۔ دیکھو بچے نہیں ہیں تو کم سے کم ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت تو گزار سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے نہیں، کہیں اس بات کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ بھی ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، یہ بھی ایک خوبصورت احساس ہے۔ ہاں، جب بچے ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نہ ہونے کا شکر منایا جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسی باتیں نہیں کرتا، لیکن آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، آج ہم سیر کرنے جائیں گے۔ جتنی ہماری محبت بڑھ رہی تھی اتنی ہی میری ساس کی باتیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ کہہ رہی تھی کہ اپنے پلے پیچھے بیٹے کو باندھا ہوا ہے لیکن بچہ پیدا کرنے نہیں دے رہی، اسے اپنے پیچھے بھگاتی رہتی ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یہ عورت کیا چاہتی ہے۔ گھر کا ماحول بڑا عجیب سا ہو گیا تھا۔ میرا شوہر سب سمجھتا تھا لیکن مجھے یہ باتیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی تھیں، میں بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ میرے شوہر کو اپنے آفس میں سے عمرے پہ جانے کا ٹکٹ ملا، وہ بہت زیادہ خوشی سے ٹکٹ صرف ایک تھا، اس کے دوست اور اس کی بیویاں بھی جا رہی تھیں، لیکن میرے شوہر کے لیے صرف ایک ہی ٹکٹ نکلا تھا۔ میں نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں، مجھے بھیج دو، اللہ کا واسطہ ہے، میں وہاں جاؤں گی، مجھے کچھ سکون مل جائے گا، نہیں تو یہاں پہ رہ کے پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس اتنی سی بات، تم تو مجھے جو بھی کہو میں مان جاؤں گا، تم اتنی اچھی ہو، کوئی بات نہیں، تم چلی جاؤ، میرے دوست اور اس کی بیوی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ہی چلی جانا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جب میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی تو میری ساس نے کہا کہ بیوی کو بھیج رہا ہے اکیلے، تجھے حیا نہیں آتی، تو بھی ساتھ چلا جا، زمینیں ہیں، پیسے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانا چاہتا، میری بیوی جائے گی، بس مجھے بہت زیادہ کام ہے، نہیں تو میرے کام کا حرج ہوگا، اس کے بعد میں دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اور میری ساس کو بھی میرے شوہر نے 2 دفعہ بھیجا تھا، جب ان کی صحت اچھی تھی تو وہ 2 دفعہ عمرہ کر کے آئی تھی، اس لیے انہوں نے ضد نہیں کی، میں عمرہ کرنے چلی گئی۔ وہاں جا کے دل کو بہت سکون ملا، ایسا لگا کہ دل کے اوپر سے کسی نے بوجھ اٹھا لیا، بس ایک ہی دعا کرتی رہی کہ میرے رب مجھے اولاد سے نواز دے، میرے شوہر کو بہتر کر دے۔ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا لیکن ڈاکٹر خدا تو نہیں ہوتے، اسی لیے میں اللہ سے مانگ رہی تھی کیونکہ وہی کوئی کرشمہ کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے زندگی بھر کسی کا برا نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، کیا میری قسمت میں ایک اولاد نہیں ہے؟ میری ساس دن رات مجھے باتیں کرتی ہے، یہاں تک کہ مجھے طوائف بھی کہتی ہے، لیکن میں پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی، اس کا احترام کرتی ہوں۔ تو ہی تو کہتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، میں تیرے سارے احکامات مانتی ہوں، تو میری ایک چھوٹی سی دعا مان لے، میرے رب اور مجھے اولاد سے نواز دے۔ میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی،
جب مجھے کچھ لوگوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے وجہ پوچھی، میں نے بتایا کہ اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے بھی میرے حق میں دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اولاد نہ ہو تو دنیا والے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کا تو نام بھی بدل جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ عالیہ کیسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ عالیہ جس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کا نام تک بدل جاتا ہے۔ جب کہ دیکھا جائے تو معاشرے نے ہمارے بچے کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے بچے کو خود پیدا کرنا ہوتا ہے، خود ہی اس کے سارے خرچے اٹھانے ہوتے ہیں، لیکن دنیا والے بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کریں اور ہر سال پیدا کریں اور کرتے ہی چلے جائیں اور زیادہ سے زیادہ بیٹے ہی پیدا کریں۔ عجیب سی بات ہے، پر اس معاشرے میں رہنا ہو تو اس کے بارے میں سوچنا تو پڑتا ہے۔ ہم کوئی مریخ پہ تو نہیں رہتے کہ آس پاس کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، نہ ہی آس پاس کے لوگوں سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی افیکٹ ہو ہی جاتا ہے۔ میں رو رہی تھی جب میرے پاس ایک عورت آ کر بیٹھی۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ بہت مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی ہے، اسی لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ جب یہاں آ گئی ہو تو پھر مشکل اور پریشانی کیسی؟ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم فکر نہ کرو۔ اس کی بات سن کر جانے کیوں مجھے بہت تسلی ملی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میری نظر کھجوروں پہ پڑی۔ انسان سعودی آئے اور کھجوریں نہ لے کر جائے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ میں نے کافی ساری کھجوریں لی۔ وہاں پہ کچھ ایسی کھجوریں بھی پڑی تھیں جو بہت مہنگی مل رہی تھیں اور بہت کم مقدار میں مل رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے ان کے اندر۔ میں نے وہ بھی ایک پیکٹ لے لی اور اپنے گھر واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ میرا وقت یہاں پورا ہو چکا تھا۔ اپنی ساس کے لیے بھی کچھ چیزیں خرید لیں، شاید اس پاک سرزمین کی چیزیں ان کو پسند آ جاتی اور اپنے شوہر کے لیے بھی۔ لیکن جب واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس پھر سے اسی عورت کو بٹھا کر بیٹھی تھی جس کے ساتھ وہ میرے شوہر کی شادی کروانا چاہتی تھی، بلکہ اب تو لڑکی بھی ساتھ آئی تھی اور اس کی شکل پر جو مسکراہٹ تھی اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ بڑی ہی کوئی خوشگوار بات ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر ان کے لیے چائے پانی کا سامان لے کر آیا تھا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ تم آ گئی، مجھے بتایا بھی نہیں، میں ایئرپورٹ سے لینے آ جاتا۔ میں نے کہا کہ ایئرپورٹ سے لینے آ جاتے تو بھی کیا ہو جاتا، آپ یہاں پہ دوسری شادی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں وہاں پہ تمہارے لیے گئی، تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی، دن رات بیٹھی روتی رہی اور واپس آ کر مجھے کیا ملا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ گھر آ کر بیٹھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میری بیوی بن گئی ہے۔ امی نے اس کو بلایا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے بھیجا تھا کہ چائے کا سامان لے آؤ تو میں چلا گیا، لیکن دیکھو میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا ہوں، ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تمہاری غلطی نہیں ہے، تو میں تمہارے اوپر ظلم کیوں کروں گا؟ نہیں کرنی مجھے دوسری شادی۔ اگر میں دوسری شادی لوں گا تب بھی تو اولاد نہیں ہوگی، کیا میں اس کی زندگی بھی برباد کروں گا؟ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہے، تو دور سے آئی ہو، آرام کر لو۔ رات تک میرا موڈ بہتر ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کی اور میں نے اسے وہ کھجوریں لا کر دیں اور جو کھجوریں الگ سے لائی تھیں وہ بھی ان کو دی۔ میں نے کہا کہ یہ صرف آپ نے ہی کھانی ہے، سنا ہے کہ اس کے اندر بہت سی بیماریوں کے لیے علاج ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، ہم نے اتنے زیادہ علاج کروائے تب تو کچھ نہیں ہوا، کھجوریں کھانے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ یہ وہاں سے لے کر آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں بے شک وہاں سے لائی ہو، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی لوگ ان کو بیچ ہی رہے ہوتے ہیں نا، دکان سے ایک چیز خرید کر کھانے سے اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی حل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ دل میں امید ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا، تم فکر مت کرو۔ صبح ہوئی تو میرا سامنا میری ساس سے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو تیرے لیے یہ بات دعا ہی بن جاتی ہے کہ تو وہیں پہ کہیں مر جاتی اور واپس نہ آتی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تب بھی میری قسمت بہت اچھی ہوتی، لیکن میں واپس آ گئی ہوں کیونکہ ابھی بھی میری قسمت بہت اچھی ہے۔ جو آپ کر رہی ہیں وہ میں نہیں ہونے دوں گی اور وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا بیٹا کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ میری ساس نے کہا کہ جب تو بچہ پیدا نہیں کرے گی تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مرد کو بیوی سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے
اور اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ دوسری بیوی بھی لے آتا ہے۔ میں نے کہا کہ سب کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج میں اپنی ساس کے سامنے بول ہی پڑی تھی لیکن پھر بھی بہت تمیز سے۔ میری ساس نے کہا کہ دیکھتی ہوں تجھے میرے بیٹے کے دل سے نوچ کے پھینک دوں گی۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیجئے گا، لیکن شاید میری قسمت اچھی تھی کہ جو میری ساس چاہتی تھی سب کچھ اس سے الٹ ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے اپنے شوہر کو وہ کھجوریں کھلانی شروع کی تھیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی ہر بات میں محبت تھی، باتوں میں محبت، احساس کرنا، میرا خیال رکھنا، میرے بارے میں سوچتے رہنا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، کوئی ایسی محبت جو کسی فلم یا ڈرامے میں کسی ہیروئن کو ہیرو سے ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہماری شادی کو اتنا وقت گزر ہی چکا تھا اور ہماری شادی محبت کی شادی نہیں تھی، پر ایسا لگتا تھا کہ اب یہ شادی محبت کی شادی بن گئی ہے۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میری ساس نے کہا کہ 12 بج گئے ہیں، ناشتہ نہیں بنانا تھا۔ میں نے کہا کہ دیر سے سوتا ہے انسان تو دیر سے ہی اٹھتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ تو کیوں دیر سے سوئی ہے؟ دن گن رہی تھی کیا بیٹھ کے کب اس گھر سے جائے گی؟ میں نے کہا کہ جی نہیں، آپ کے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، بہت پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا مجھ سے، میرا خیال کر رہا تھا، میری تعریف کر رہا تھا، بس اسی میں وقت گزر گیا۔ میری ساس حیران رہ گئی اور اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہی ہو گئی ہے، لیکن وہ خود بھی تو دیکھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا، کبھی میرے لیے کھانے کی کوئی چیز لے آتا تو کبھی بیٹھے بٹھائے کہتا کہ چلو باہر چلتے ہیں، کچھ کھا کر آتے ہیں، میرا دل کر رہا ہے، اور کبھی ہم سیر کرنے چلے جاتے تو کبھی شاپنگ کرنے۔ یہ سب کچھ بھی تو میری ساس دیکھ ہی رہی تھی، اور یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوتا۔ جب شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میاں بیوی تو اپنے کمرے میں رہتے ہیں، لیکن باہر کے لوگ شوہر کی انہی حرکتوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی دفعہ اسے بازار لے جاتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لاتا ہے، کیا وہ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ انہی باتوں سے تو محبت کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ زندگی تو سب ایک جیسی ہی گزارتے ہیں۔ اور میری ساس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہوا ان کی سمت نہیں چل رہی تھی۔ میں تو بہت زیادہ خوش تھی، مجھے پتا تھا کہ شاید ہمارے ہاں اولاد نہ ہو، لیکن اپنے شوہر کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ایک دفعہ مجھے میری ایک دوست ملی تو اس نے مجھ سے حال چال پوچھا۔ وہ میرے بارے میں پہلے سے بھی جانتی تھی کہ اولاد نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا کہ یار اگر شوہر کے ساتھ خوش ہو تو ان دنوں کو انجوائے کرو، جب اولاد ہو جاتی ہے تو میاں بیوی میں دوری آ ہی جاتی ہے، برے طریقے سے نہیں، اچھے طریقے سے، لیکن دوری تو دوری ہوتی ہے نا، پھر ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، بس پورا دن بچوں کے پیچھے گزر جاتا ہے۔ اسی لیے تم مانو نہ مانو پر تم دونوں کا یہ جو وقت ہے نا، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تم لوگ بغیر کسی مشکل کے کہیں بھی اٹھ کے جا سکتے ہو، یہ سوچے بغیر کہ بچے کو سردی تو نہیں لگے گی، یا بچے کو گرمی تو نہیں لگے گی، یا اتنا سارا سامان اٹھانا پڑے گا، بچے کو اٹھانا پڑے گا، اور تم لوگوں کے پیسے بھی تو بچتے ہوں گے، بچوں کے تو بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن بچے ہوں بھی تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن جو وقت ابھی گزار رہی ہو اس کو انجوائے ضرور کرو، کیونکہ یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اگر تم پازیٹیو ہوگی تو خوش ہوگی، اس ٹائم میں اپنے آپ کو بہتر رکھو گی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی جوڑے کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے یہی کیوں سوچا جاتا ہے کہ عورت کی خرابی ہوگی۔ میری اپنی دوست یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے اندر ہی مسئلہ ہے، مجھے بہت پیار اور طریقے سے سمجھا رہی تھی، لیکن مجھے ہی سمجھا رہی تھی۔ میں نے جواب نہیں دیا اور کہا جی ہاں ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو مشورہ دے رہی ہو وہ بھی میں کر لوں گی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو میری ساس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ٹھیک ہے میں دوسری شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور میں حیران رہ گئی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں اداس کھڑی تھی، لیکن وہ مجھ سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ابھی تو باہر دوسری شادی کے لیے ہاں کر کے آئے ہیں۔ کہنے لگا امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس لیے ان کو جھوٹی تسلی دے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا جھوٹی تسلی ان کو
دے رہے ہیں یا مجھے جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ خدا کی قسم ان کو ہی جھوٹی تسلی دے رہا ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اچانک سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے۔ میرا شوہر کچھ بولتا ہی چلا جا رہا تھا، کچھ بڑبڑا رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، صرف شکل نظر آ رہی تھی اور شکل بھی دھندلاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ اتنی برے طریقے سے اسے روتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے؟ میں تو اپنی فکر بھی بھول گئی اور اس کے رونے کے انداز سے یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، آپ میری وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں رو رہا، تمہیں چکر آ گئے تھے، تم بے ہوش ہو گئی تھی، ہسپتال لے گیا تھا، وہاں سے واپس لے آیا اور اب تم بالکل ٹھیک ہو، شاید تم نے زیادہ ہی ٹینشن لے لی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں غصہ کر رہی تھی، لیکن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیوں رو رہا ہوں، مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن تو یہ ہوگا ہی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا ہو گیا؟ کیا میں بے ہوش تھی تو امی نے آپ کی دوسری شادی کرا دی ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ہمیشہ یہی سب کچھ کیوں سوچتی رہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نفسیاتی ہو گئی ہوں، تبھی تو بے ہوش ہو گئی تھی، اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم اس وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا تو پھر کس وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ تم بھی اسی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی جس بات پہ میں رو رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب، اب تو مجھے بتا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کو میں نے دیکھا کہ وہ روتے روتے تھوڑا سا ہنس بھی رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم رونے کا ڈرامہ کر رہے ہو یا ہنسنے کا ڈرامہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جو کھجوریں تم لائی تھیں میں تو بس وہی کھا رہا تھا، میں نے تو دوائی کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن یہ اسی کے بعد سے ہوا ہے اور تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، وہاں تمہارا باقاعدہ بلڈ ٹیسٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ تم 1.5 مہینے پہلے پریگننٹ ہو، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ اس بات پر میرے شوہر نے مسکرا کر مجھے گلے سے لگا لیا اور میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ میری ساس بھی وہاں پر آ گئی، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے تو بس پوتی یا پوتے کی شکل دیکھنی تھی، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مجھے لگا کہ تم مجھے کبھی اولاد نہیں دے سکتی، اسی لیے میں نے وہ سب کچھ کیا، لیکن اگر تم اولاد دے دو تو پھر مجھے کسی اور سے اپنے بیٹے کی شادی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑا اور اس پر بوسہ دیا اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ نہیں، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری سن لی اور سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ 9 مہینے تک میری ساس نے میرا بہت خیال رکھا اور میرے شوہر نے تو گویا مجھے سر آنکھوں پر اٹھا کر رکھا۔ یہ 9 مہینے میری زندگی کے سب سے اچھے 9 مہینے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرا ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، کوئی کمپلین نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عین وقت پہ میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہو گیا اور میرا پیارا سا بیٹا میری گود میں آ گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، میں نے اس کا نام علی رکھا، جو میں ہمیشہ سے رکھنا چاہتی تھی۔ آج ہم دونوں ایک بیٹے کے ماں باپ ہیں اور اپنی فیملی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ میری زندگی کی کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ جب تک آپ کی